ہاں کہاں تک 100 تک سناؤ، وہ مشین کی طرح شروع ہو گیا۔ ایک ہی سانس میں اس نے انہیں 100 تک گنتی سنا دی۔ سکندر عثمان کے پیٹ میں بل پڑنے لگے۔ اچھا میں ایک اور نمبر ڈائل کرتا ہوں، میرے بعد تم اسے ڈائل کرنا، انہوں نے ریسیور اس سے لیتے ہوئے کہا۔ اچھا سالار کو یہ سب ایک دلچسپ کھیل کی طرح لگا۔ سکندر عثمان نے ایک نمبر ملایا اور پھر فون بند کر دیا۔ سالار نے فوراً ریسیور ان سے پکڑ کر انہی کی روانی کے ساتھ وہ نمبر ملایا۔ سکندر عثمان کا سر گھومنے لگا تھا، وہ واقعی وہی نمبر تھا جو انہوں نے ملایا تھا۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے کئی نمبر ملائے اور پھر سالار سے وہی نمبر ملانے کے لیے کہا۔ وہ کوئی غلطی کیے بغیر وہی نمبر ملاتا رہا۔ وہ یقیناً فوٹوگرافک میموری رکھتا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا۔ میں نے اسے گنتی نہیں سکھائی، میں تو بس کچھ دن پہلے اسے چند کتابیں لا کر دی تھیں اور کل ایک بار ایسے ہی اس کے سامنے 100 تک گنتی پڑھی تھی۔ انہوں نے سکندر عثمان کے استفسار پر کہا۔ سکندر عثمان نے سالار کو ایک بار پھر گنتی سنانے کے لیے کہا۔ وہ سناتا گیا۔ ان کی بیوی ہکا بکا اسے دیکھتی رہی۔ دونوں میاں بیوی کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا بچہ ذہنی اعتبار سے غیر معمولی صلاحیتیں رکھتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ان دونوں نے اپنے باقی بچوں کی نسبت اسے بہت جلد ہی اسکول میں داخل کروا دیا تھا، اور اسکول میں بھی وہ اپنی ان غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت جلد ہی دوسروں کی نظروں میں آ گیا تھا۔ اس بچے کو آپ کی خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ عام بچوں کی نسبت ایسے بچے زیادہ حساس اور پیچیدہ فطرت کے مالک ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بچہ آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے سرمایہ ہوگا، نہ صرف خاندان کے لیے بلکہ آپ کے ملک کے لیے بھی۔ سکندر عثمان اور ان کی بیوی اس غیر ملکی سائیکالوجسٹ کی باتیں بڑے فخریہ انداز میں سنتے رہے۔ اپنے دوسرے بچوں کے مقابلے میں وہ سالار کو زیادہ اہمیت دینے لگے تھے۔ وہ ان کی سب سے چہیتی اولاد تھی اور انہیں اس کی کامیابیوں پر فخر تھا۔ اسکول میں ایک ٹرم کے بعد اس اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا گیا اور دوسری ٹرم کے بعد اس سے اگلی کلاس میں، اور اس وقت پہلی بار سکندر عثمان کو کچھ تشویش ہونے لگی۔ وہ نہیں چاہتے تھے سالار 8-10 سال کی عمر میں او لیول یا اے لیولز کر لیتا، مگر جس رفتار سے وہ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جا رہا تھا یہی ہونا تھا۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے بیٹے کو پورے 1 سال کے بعد ہی اگلی کلاس میں پروموشن دیں۔ میں نہیں چاہتا وہ اتنی جلدی اتنے ایب نارمل طریقے سے اپنا ایکیڈیمک کیریئر ختم کر لیں۔ آپ اس کے سبجیکٹس اور ایکٹیویٹیز بڑھا دیں، مگر اسے نارمل طریقے سے ہی پروموٹ کریں۔ ان کے اصرار پر سالار کو دوبارہ 1 سال کے اندر ڈبل یا ٹرپل پروموشن نہیں دیا گیا۔ اس کے ٹیلنٹ کو اسپورٹس اور دوسری چیزوں کے ذریعے چینلائز کیا جانے لگا۔ شطرنج، ٹینس، گالف اور میوزک، وہ 4 شعبے تھے جن میں اسے سب سے زیادہ دلچسپی تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ خود کو صرف ان 4 چیزوں تک ہی محدود رکھتا تھا۔ وہ اسکول میں ہونے والے تقریباً ہر گیم میں شریک ہوتا تھا۔ اگر کسی میں شریک نہیں ہوتا تھا تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی تھی کہ وہ گیم یا اسپورٹس اسے زیادہ چیلنجنگ نہیں لگتی تھی۔